بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر رات کا سناٹا تھا، آسمان پر پرسکون اترا ہوا تھا، ستارے یوں لگ رہے تھے جیسے کسی راز کے گواہ ہوں۔ یہ کوئی عام رات نہیں تھی، یہ وہ رات تھی جسے اللہ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ یہ لیلۃ القدر تھی، وہ رات جس میں وقت بھی رک جاتا ہے، تقدیریں بھی پلٹ جاتی ہیں، اور رب بندے کے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ آنسو بھی دعا بن جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر خاموشی سے آتی ہے، نہ ڈھول بجاتی ہے، نہ اعلان کرتی ہے۔ جو جاگ گیا وہ پا گیا، اور جو سو گیا وہ شاید ساری زندگی خسارے میں رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور عبادت میں ایسا انہماک اختیار کرتے تھے جیسے زندگی کی آخری رات ہو، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن اترا، جس میں زمین و آسمان کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، جس میں فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں زمین پر اترتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، نور ہی نور اترتا ہے، فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں، ہر اس شخص کے گرد جمع ہو جاتے ہیں جو سجدے میں ہو، جو رو رہا ہو، جو معافی مانگ رہا ہو۔ اور ادھر ہم ہیں جن کے دل دنیا میں اٹکے رہتے ہیں، موبائل ہاتھ میں، نیند آنکھوں میں، اور لیلۃ القدر گزر جاتی ہے۔ اس رات اللہ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی ٹوٹا ہوا دل کہ میں اسے جوڑ دوں۔ لیکن افسوس، اکثر ہم وہ آواز سن ہی نہیں پاتے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ایک ماں اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کے لیے روتی ہے، ایک باپ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، ایک نوجوان اپنی غلطیوں پر کانپتا ہے، ایک بوڑھا اپنی پوری زندگی کو آنسوؤں میں سمیٹ لیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ایک آنسو انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے، ایک سجدہ سالوں کے گناہ دھو دیتا ہے، ایک آہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس رات کی ایک علامت یہ ہے کہ دل کو عجیب سا سکون ملتا ہے، نہ شدید گرمی، نہ شدید سردی، آسمان پر نرمی ہوتی ہے، دل خود بخود جھکنے لگتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو جاگ رہا ہو، اور افسوس کرتے ہیں اس پر جو سو رہا ہو۔ سوچئے، اگر یہی ہماری زندگی کی آخری لیلۃ القدر ہو، اگر اگلا رمضان ہمیں نہ ملے، اگر یہ آخری موقع ہو رب کو منانے کا۔ کتنے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج قبر میں ہیں۔ کتنے لوگ لیلۃ القدر کی امید میں تھے مگر اس دنیا سے چلے گئے، اور ہمیں آج بھی موقع ملا ہوا ہے۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ مختصر ہے مگر پوری زندگی بدل دینے والی ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا صرف زبان سے نہیں، آنسوؤں سے مانگی جاتی ہے۔ لیلۃ القدر ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ ہم سے دور نہیں، ہم ہی دور ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمیں بھولتا نہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ اس کی رحمت کم نہیں ہوتی، ہماری توجہ کم ہو جاتی ہے۔ جو اس رات رو لیا وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا، جو اس رات ٹوٹ گیا وہ ہمیشہ کے لیے جڑ گیا، جو اس رات جھک گیا وہ بلند ہو گیا۔ آخر میں بس یہی کہنا ہے، اے اللہ، ہمیں ان بدقسمتوں میں شامل نہ کرنا جو لیلۃ القدر پا کر بھی سوئے رہے، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر لینا جن کے آنسوؤں نے ان کی پوری زندگی بدل دی۔ آمین یا رب العالمین۔